کیسے مسلمانوں کو سمجھائیں کہ نبی کا دین سمجھ میں نہیں آتا. دنیا بھر کی کتابیں سمجھ میں آتی ہیں, اللہ کے نبی کی ایک سنت سمجھ میں نہیں آتی, اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. لوگوں کے قلوب سخت کن کے کرتا ہے, ان لوگوں کے سے دل سخت کر دیتا ہے جن کو واعظ نصیحت سے کوئی معاملہ, جن کو کوئی مطلب نہیں ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے کوئی مطلب نہیں, اللہ کا دین برباد ہو رہا ہے کوئی مطلب نہیں, ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ اس دور میں ہو رہا ہے جو شاید تاریخ نے کبھی دیکھا ہو. ہمارے مسلمان گھروں کے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے, دین پر چلنے کی توفیق چھین لیتا ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ سب کچھ آج ہمارے گھروں میں پر دین نہیں ہے, سب کچھ آج ہمارے گھروں میں پر دین نہیں ہے. دین کی محنت, دین کی قرآن, دین سے محبت گھروں میں وہ نکل چکی ہے. چند سجدے کر لیے اس سے مسلمان کہلانے والے نہیں ہیں. مسلمان تو وہی ہیں کہ جس کو اللہ پسند فرمائے, جو نبی کی تابعداری کرنے والے بنے. تو جب دل سخت ہو جاتے ہیں اللہ کی واعظ نصیحت کچھ کام نہیں آتی. یہی وجہ ہے اکثر بستیوں میں پتھر برپا ہوئے, پتھر برسے, بڑے بڑے پتھر, گھروں کے نام و نشان مٹا دیے. تمام لوگ موبائلوں پر ویڈیو پر جگہیں دیکھ رہے ہیں سیلاب کی. انڈیا کے اندر چاروں طرف پانی گھرا ہوا ہے اور صرف 1% شاید بچے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کس کی دعائیں خیر ہیں جو لوگ بچے ہوئے ہیں. اللہ چاہے تو ساری دنیا میں ابھی بھی ساری دنیا میں پانی کا سیلاب پہنچا دے, جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بدترین ہو گئے تھے, نبی کی بات نہیں مانتے تھے, نبی کو جھٹلاتے, پتھر مارتے, گالیاں دیتے, کانوں میں انگلی ڈال لیتے. آج جو دین سے دور ہیں گھرانے بستی میں ہو گئے, دعوت دیتے اجتماع کرتے تقریریں, کبھی ایک ہفتے میں 2 بار کی. مزید تمام بستیاں دین پر آتی سوائے چند گھروں کے علاوہ. وہی حالات ہے جو پہلے تھے, آج بھی وہی. کوئی بدلنے کو آنے کو تیار نہیں ہے. جب ایسا ماحول بنے گا بستیوں کے اندر کہ کوئی علماء کا اکرام نہ کرے, علماء کی واعظ نصیحت سننا اچھی نہ لگے, تو پھر اللہ ان لوگوں کو رکھ کر کرے گا کیا؟ ہم کیسے بدلیں گے؟ صرف چند قرآن کی آیتیں پڑھنے سے نہیں انسان بدلتا. ہم روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں آخری جو 2 لائنیں ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستے پر چلا. ہم روزانہ نماز میں مانگتے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم کون سا راستہ ہے؟ قرآن کا راستہ, نبی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. روزانہ نمازوں میں دعا مانگتے ہیں, رو کر مانگتے ہیں, رو کے مانگتے ہیں, بیٹھ کے مانگتے ہیں, چلتے پھرتے مانگتے ہیں اللہ تو سیدھا راستہ دکھا. اور اس کے بعد اللہ سے فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا فضل اور انعام دیا, اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا, جن پر تیرا غصہ نازل ہوا, ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لے. تو یہ بتاتے ہیں صراط مستقیم کون سا راستہ ہے. اب کوئی کہے کہ قرآن پڑھ لیا سیدھے راستے پر چل گئے, سیرت پڑھ لی سیدھے راستے پر چل گئے. یہ حکم نہیں آیا کہ تم قرآن پڑھ کر خود قرآن پڑھ کر سیدھے راستے پر آ جاؤ, یا سیرت کی کتابیں چند کتابیں پڑھ کر سیدھے راستے پر آ جاؤ. بتایا کہ علماء نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاؤ, ان کے طریقے پر قرآن پڑھو, ان کی صحبت اختیار کرو. اگر اللہ کہتا ہے کہ جاؤ میرا قرآن پڑھ لو اور تم سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ گے, سیدھے راستے پر لانے والے رہنما گائیڈ کون ہوتے ہیں؟ وہ علماء صالحین ہوتے ہیں. وہ تمہیں راستہ بتائیں گے, وہ تمہیں قرآن کا طریقہ بتائیں گے. لیکن کوئی آئے تو صحیح, کوئی پڑھے تو صحیح. خالی ہوتی ہے مسجدوں کی, ظہر عصر مغرب عشاء, کہیں نام و نشان نہیں ہے. مسجدیں کتنی آباد ہیں, اتنی عالی شان بنی ہوئی ہیں, چند لوگ جاتے ہیں خالی, اور باقی سب اپنے گھروں میں کھراٹے مار کر سوئے رہتے ہیں. یہ سونا کب تک رہے گا؟ اللہ جب تک چاہے گا. اللہ نے جب تک چھوٹ دے رکھی اللہ چاہے گا, نہیں تو پیغمبر مصطفیٰ کے دین سے جو بغاوت کرے گا تو وہ اس کا اللہ تعالیٰ نام و نشان مٹا دیں گے. اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی ضرورت ہے, بہت زیادہ سننے کی ضرورت ہے, اپنے گھروں کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. رسم و رواج سے بدل کر اللہ کے دین کی طرف آؤ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے, اور ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں, اس سے مدد مانگتے ہیں, اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں, اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں.
ہم اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. اور پھر فرمایا اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے. اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. قربان جائیں نبی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر، جنہوں نے اپنے لیے اپنے سینے پر پتھر کھائے، جنہوں نے اپنے سینے پر پتھر کھائیں، گالیاں کھائیں، لوگوں کی ایذائیں برداشت کی، لیکن اس کلمے کو بلند فرمایا. آج ہم اس بابرکت محفل میں نبی کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وہ ہستی ہیں جن کے آنے سے اندھیریوں میں چراغ جلے، وہ ہستی، وہ پاک مبارک ہستی ہیں جن کے آنے سے اندھیریوں میں چراغ جلے، وہ ہستی جس کے قدموں کی خاک سے دلوں کے جنگ کو دھل گئے، وہ ہستی جو یتیموں کے مسکراہٹ ہیں، جو بیواؤں کا سہارا ہیں، کمزوروں کے حامی ہیں، اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں. اور میری پیاری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ نبی کو کیسی زندگی عطا فرمائی. مکہ کی تپتی دھوپ میں بیٹھے ایک یتیم بچے ہیں، سر پر نہ ماں کا سہارا ہے نہ باپ کا سہارا ہے، کبھی چچا کے ساتھ کبھی دادا کے ساتھ پرورش پا رہے ہیں، اور یتیم بچے مکہ کی تپتی گلیوں میں ننگے پیر جا رہے ہیں. کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو لاڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو پیار کرنے والا نہیں ہے. یہ وہ بچے ہیں جو کبھی چراگاہوں میں بکریاں چرایا کرتے تھے اور اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر رحمت نازل فرمائی اور اسی یتیم بچے آگے بڑے ہو کر یہ دنیا کے لیے کیا بن گئے، رحمت للعالمین بن گئے. تمام خزانوں کی چابی اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں پہ لگا دی اور انبیاؤں کے امام بن گئے اور کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن گئے. یہ وہ نبی ہیں جن کے کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں. اگر کلمے کا جز پہلا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تو کلمہ ادھورا رہ گیا، ایمان سینوں میں قبول ہی نہ ہوا، وہ ایمان، وہ کلمہ قبول ہی نہ ہوا. جب تک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ہوں تو میرے ساتھ، میں ہوں، میرا نام لیتے ہو تو میرے ساتھ ساتھ میرے نبی کی بھی پیروی کرو. کلمے میں میرا نام، نمازوں میں میرا نام، عطیات میں میرا نام، جب کہیں بھی میرا نام آتا ہے تو میرے ساتھ میرے نبی کا نام آتا ہے. اللہ میں 4 حروف ہیں، محمد میں بھی 4 حروف ہیں. کلمے میں جتنے الفاظ ہیں تو اتنے محمد رسول اللہ میں بھی اتنے ہی الفاظ ہیں. اور جو نام اللہ کے نام پر کوئی نقطہ نہیں، محمد کے نام پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. یہ دکھانا تھا اے لوگوں، اے جان کے مسلمانوں، میرے نبی کی اتباع کرو گے تو میں خوش ہوں گا، میرے نبی کی اتباع کرو گے میں تمہاری نمازیں قبول کروں گا. نماز نبی کے طریقے پر، دین نبی کے طریقے پر، قرآن پڑھنا نبی کے طریقے پر، کھانا نبی کے طریقے پر، حج بیت اللہ نبی کے طریقے پر، عمرے نبی کے طریقے پر، اور ہر وہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے، ہر ایک چیز نبی کے طریقے پر. ذرا سا بھی ہٹ جاؤ گے نماز نہیں ہوگی، ذرا سا بھی کوئی طریقہ الگ نکال لو گے تو نہ حج ہوں گے، نہ عمرے ہوں گے، نہ عبادتیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا اگر نبی کے طریقے سے ذرا سے ہٹ جاؤ گے. کیونکہ 1400 سال پرانا دین جو پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے، اس میں نہ تو ہم زیادتی کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں. بس ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ تو صرف سیرت کو پڑھنے کی اور سیرت پر چلنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے نبی کا دیدار کیا، نبی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. انہوں نے اپنے گھر بار اور بچے اور بیویاں نہیں دیکھی، وہ آسانی سے راحت کی زندگی نہیں دیکھی، صرف نبی کا کلمہ بلند کیا اور نبی کا دین دیکھا. اور بھوک کی شدت ہوا کرتی تھی، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، پورے دن کے فاقے ہوا کرتے تھے. لیکن نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کریں لیکن نبی کی بات سن رہے ہیں، نبی کی اتباع کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے پسند کیا وہ نبی نے پسند فرمایا. ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں آپ کی زندگی پر، آپ کی زندگی کیسی گزری. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی، سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنے والے، نبی کی صحبت اختیار کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بہت زیادہ بھوک لگی، بہت زیادہ پیاس کی شدت ہوئی، اور بھوک مرتبہ کبھی کبھار اتنی عروج پر آیا کرتی تھی، مارے چکر کھا کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. بھوک کی شدت کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں پڑے رہتے تھے. لوگ کہتے تھے شاید دیوانے مجنون ہے. کوئی آتا، کوئی چہرہ دیکھتا، کوئی چھو کر چلا جاتا، سوچا کہ دیوانی مجنون کی بیماری ہے اور مرگی کا شاید دورہ ہے، اور یہ بیماری کی شکل میں پڑے ہوئے کوئی دیکھتا نہ، کسی نے یہ نہ دیکھا کہ شاید بھوک لگی ہوئی ہے تو اپنا پڑے ہیں چپ چاپ. ایک مرتبہ بھوک کی شدت ہے تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی بھوک بہت زیادہ شدید لگی ہوئی ہے.
ان کے پاس کام تھا لیکن انہوں نے دین کو سنوارا، دین سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں اپنی زندگیاں قربان کر دی، اور اسی وجہ سے فاقے کی زندگی یہی وجہ آئی۔ آج ہم صرف کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے پاس بتاؤ کیا نہیں ہے؟ کھانے کے لیے راشن کچن میں بھرا ہوا ہے، بینک بیلنس بھی بھرے ہوئے ہیں، گھروں میں ساز و سامان بھی کئی مہینے ہم گزار سکتے ہیں۔ آج بھی ایک غریب آدمی بھی گزار سکتا ہے کہ کچھ مہینے اگر کام نہ کرے تو کھا سکتا ہے، لیکن صرف کیا نہیں ہے؟ گھروں میں اتباع سنت نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو وہ صحابی اللہ کے نبی کی دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ اللہ کے نبی ان کو لے کر چلتے ہیں اور ایک راستے میں جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی خدمت میں آپ عرض کرتے ہیں تو آپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ لایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ خوش ہوتے ہیں کہ اب تو کھانے کا انتظام ہو گیا، جسم کو زندہ رکھنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، تبھی چلتا ہے، نہیں تو نہیں چلتا ہے جسم۔ اس کے بعد جب دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اصحاب صفہ والوں کو بھی دعوت دے دو، سب مل کر دودھ پیئیں گے، دودھ کی دعوت ہے۔ ایک چھوٹا سا پیالہ دودھ کا، نبی کے معجزات دیکھو، نبی کی برکتیں دیکھو کہ جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا اس نام میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ کیسے مسلمانوں کو سمجھائیں کہ نبی کا دین سمجھ میں نہیں آتا، دنیا بھر کی کتابیں سمجھ میں آتی ہیں، اللہ کے نبی کی ایک سنت سمجھ میں نہیں آتی، اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو اصحاب صفہ والوں کو دعوت دی گئی، تمام اصحاب صفہ کے جتنے بھی صحابی تھے سب آ گئے، سب کی حالت، سب دین سیکھنے والے ہوا کرتے تھے، کسی کے پاس کپڑا نہیں، کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ان سب کو بلاؤ اور دعوت دو۔ حضرت ابو ہریرہ تھوڑے سے اندر سوچنے لگے، دل ہی دل میں ایک چھوٹا سا دودھ کا پیالہ ہے، بھوک تو مجھے شدید لگی تھی، یہ دودھ اللہ نے شاید میرے لیے انتظام کیا ہو، میں اور پی لیں گے، میرے حبیب پی لیں گے، اللہ کے رسول پی لیں گے، لیکن اب سب کو دعوت دے دی تو اس میں میرے لیے بچے گا کیا؟ تمام اصحاب صفہ والوں کو 70 سے زیادہ صحابہ اصحاب صفہ کہتے ہیں جماعت کو جس میں صحابہ کرام دین سیکھا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کا طریقہ وضو سب کام کیا کرتے تھے، وہ ایک جماعت تھی جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ تو جب پینے کے لیے دعوت دی گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیالہ صحابہ کو دو کہ دودھ نوش فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ دل میں سوچ رہے ہیں، بہت زیادہ سوچ رہے ہیں کہ میرے لیے پتہ نہیں بچے گا نہیں بچا، ایک ایک کر کے دیتے چلے جا رہے، تمام صحابہ کرام نے وہ دودھ پیا لیکن دودھ اتنے کا اتنا ہی بچا رہا۔ ایک بندہ پی سکتا ہے ایک پیالے کا دودھ، 2 بندے پی سکتے ہیں، 3 پی سکتے ہیں، لیکن 170 سے زیادہ صحابہ نے دودھ نوش فرمایا۔ آخر میں جب دودھ پیالے میں اب حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے دیکھا، فنظر الی تبسما، اور مجھے دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ لبیک، تو صحابی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، قال بقیت انا وانت قلت صدقت یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو تم اور میں ہی بچے ہیں، سب نے دودھ نوش فرما لیا، دودھ ابھی بھی پورا ہی ہے۔ اب فرمایا کہ اب تم اور میں ہی رہ گئے، تو میں نے عرض کیا کہ جی آپ نے اللہ کے رسول سچ فرمایا۔ تو فقعدت فشربت، بس میں بیٹھ گیا دودھ پینے لگا، اور میں پیتے پیتے شیر ہو گئے، حتیٰ کہ مجھ سے بھی وہ دودھ بچ گیا اور میرا پیٹ بھر گیا، میں نے اچھی طریقے سے دودھ نوش فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی نے پیا، وہ پیغمبر مصطفیٰ تھے تو جھوٹے اپنے صحابہ کا پینے والے تھے، آپ چاہتے تو پہلے نوش فرما لیتے، لیکن نبی کی محبت دیکھو اپنے صحابہ اکرام سے کہ پہلے سب کو دیا اور آخر میں خود نوش فرمایا۔ اللہ نے اس دودھ کے اندر اتنی برکت رکھ دی۔ جب اللہ ہمارے گھروں میں برکت رکھے گا تو 100 روپے ہمارے لیے کافی رکھیں گے، اور جب برکتیں اٹھا لی جائیں گی تو لاکھوں روپے کم پڑ جائیں گے۔ پھر ہر طرف ہوس کے پجاری بنیں گے، ہر طرف کھانا پینا، موج مستی کی زندگی اور کپڑے شاپنگ یہی رہے گا، اس کھانے میں پینے میں کوئی برکت نہیں رہے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنا ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اسی میں برکت دے گا۔